میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صبح کے سلسلے میں 4 قول ہیں، اسے بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اب کون ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ حج کے لیے جب گئے نا تو ہر قدم پر 2 رکعت پڑھ کر گئے، اور 14 سال میں مکہ پہنچے۔ کتنے سال میں؟ 14 سال میں ہر ایک قدم اٹھاتے 2 رکعت، ایک قدم 2 رکعت، ایک قدم 2 رکعت۔ سوچیے آپ 14 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی مکہ مکرمہ پہنچے تو کعبہ نظر نہیں آیا ان کو۔ مکہ مکرمہ پہنچے نا تو وہاں کعبہ نظر نہیں آیا ان کو، تو پریشان ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جس طریقے سے میں حاضر ہوا ہوں، تاریخ میں تو کوئی اس طریقے سے حاضر ہونے والا مجھے نہیں معلوم، لیکن پھر مجھے کعبہ کیوں نظر نہیں آتا؟ ارشاد فرمایا، ابراہیم ابن ادہم، تجھ سے بھی زیادہ عبادت گزار میری ایک بندی ہے جس کی تعظیم کے لیے کعبہ گیا ہوا ہے۔ اور وہ بندی کون تھی؟ حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے، جس سے صبح ہوئی اس پر 4 باتوں کا شکر لازم ہے۔ صبح ہوتی کتنی باتوں کا شکر لازم ہے؟ 4 باتوں کا۔ پہلی چیز، الحمدللہ الذی نور قلبی بنور الہدی وجعلنی من المؤمنین ولم یجعلنی ضالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلا شکر کس بات کا ادا کرنا ہے؟ سنیں ترجمہ، اللہ کے لیے حمد و شکر ہے جس نے نور ہدایت سے میرے دل کو منور فرمایا اور مجھے اہل ایمان سے کیا، مجھے اہل ایمان سے کیا اور گمراہی سے مجھے بچایا۔ یعنی اٹھتے ہی پہلے اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے صاحب ایمان اٹھایا، میں اس بات پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسرا، یعنی حمد و شکر اللہ کے لیے جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یعنی مومن بھی ہوں اور حضور کا امتی ہوں، یہ دوسرا شکر بجا لانا ہے، اس پر الحمدللہ کہے۔ تیسرا کیا؟ یعنی حمد و شکر ہے اللہ کے لیے جس نے میری روزی اپنے غیر کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ یعنی اے اللہ تیرا شکر ہے کہ رزاق تو ہی ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے قبضے میں میری روزی تو نے نہیں رکھی ہے۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور یہ بھی بہت عظیم شکر کی تعلیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چوتھا شکر یہ ہے کہ الحمدللہ الذی ستر علی عیوبی، یعنی حمد و شکر ہے اللہ کے لیے جس نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کی بارگاہ میں اس بات پر شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے عیب پر پردہ ڈال کر کے رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ رات کو اتنے گناہ کرتے ہیں، گھر والوں کو کیا خبر ہوتی، کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی، پروردگار اپنے کرم سے اس پر پردہ ڈال کے رکھتا ہے۔ تو صبح ہو کر اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں پچھلے انبیاء کے امتی اگر کوئی رات کو گناہ کرتے نا تو ان کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے۔ صبح کو لوگ وہ گناہ دیکھ کر پڑھ لیتے تھے کہ اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن میرے آقا کے صدقے میں اس امت پر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ نہ جانے کتنے گناہ بندہ رات کو کر لیتا ہے، بندہ جانے خدا جانے، وہ کریم پردہ ڈال کے رکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 شکر بندے کے لیے صبح ہوتے ہی لازم ہو جاتے ہیں۔
پہلا شکر اس بات پر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان والا اٹھایا ہے اور ایمان والا اسے بنایا ہے۔ دوسرا شکر اللہ عز و جل کا اس بات پر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور تیسرا شکر اللہ عز و جل کا یہ ادا کرے کہ اللہ عز و جل نے اس بندے کا رزق اپنے ذمے لیا ہے، کسی اور کے ذمے اس کا رزق نہیں رکھا۔ اور چوتھا شکر اللہ کا اس بات پر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صبح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج کے بعد ہم صبح اس حال میں کریں کہ اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کا ذکر، اس کی تحمید، اس کی تسبیح اور اس کے ذکر کے ساتھ صبح کریں، اور اللہ کرے کہ ہماری زندگی اس کی یاد میں ہی گزرے اور اسی کی یاد میں تمام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔